اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ اعراف 9واں پارہ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس آیت کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ میرا آج کا موضوع جو ہے قرأت خلف الامام ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت کے بارے میں صحابہ کرام کی کیا رائے ہے، یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پہلی بات جو صحابہ کرام اس حدیث کی، اس قرآن پاک کی آیت کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقرأوا القرآن من اربعۃ من عبداللہ بن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود اور سالم مولا ہیں جو ابو حذیفہ کے، اور ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے تم قرآن سیکھو۔ اب اس کے بارے میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، لیکن اس کا میں حوالہ دے دوں جو میں نے پڑھا ہے۔ حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلیہ لکھا ہے، وہ میں کلیہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْبِدَایَةَ بِالرَّجُلِ فِي الذِّکْرِ عَلَىٰ غَیْرِهِ فِي أَمْرٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ مَا غَیْرِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ تَقَدُّمِهِ فِيهِ۔ فرمایا کہ جب کسی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جائے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر اس کا نام پہلے ذکر کیا جائے تو وہ دوسروں سے مقدم ہوگا۔ یعنی 3 صحابہ جو بعد میں آ رہے ہیں، حضرت سالم مولا جو حضرت ابو حذیفہ کے ہیں، ابی بن کعب ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، تو ان سے جو مقدم ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے رکھا۔ یعنی علم کے لحاظ سے اگرچہ یہ چاروں مضبوط ہیں، قرآن پاک میں سارے صحابہ مضبوط ہیں سکھانے میں، لیکن جس کو اللہ پاک جزیات، کیونکہ ہر صحابہ کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی فضیلت ایک دوسرے سے زیادہ تر دی ہے، تو ایسے ہی ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود ان تمام سے بھی قرآن پاک سکھانے میں آپ نے فرمایا اسی سے سیکھو۔ اب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ کہا کہ اگر قرآن پاک میں سیکھنے کے لیے اگر جانا ہو تو فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، کیونکہ جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہو اور کسی موقع پر اور کسی حالت میں نازل ہوئی، اور میں نے اپنے سے بڑا کتاب اللہ کا عالم کسی کو نہیں پاتا۔ یعنی کیوں کہ میں کتاب اللہ پڑھنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے جاتا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ ہے یہ آیت کہاں اتری ہے، کہاں اتری ہے، یہ کہاں اتری ہے، یہ کہاں اتری ہے، لہذا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن پاک کو نہیں جانتا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ صلی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، فسامع کہ آپ نے سنا کہ لوگ جو ہیں امام کے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو فلما انصرفا، پھر آپ نے سلام پھیرا، تو قالا، آپ نے فرمایا اما انا لکم ان تفہموا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم نہیں سمجھو گے؟ ابھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ کون سی بات؟ ان تعقلوا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر قرآن کو خاموشی سے سنو اور اس پر توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ اب یہ کہاں موجود ہے؟ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9
صفحہ نمبر 103، جو مدینہ کی لائبریری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ سنیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن مسعود کو دین کی بھی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی طویل اور تفسیر میں بھی مہارت عطا فرما۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328، ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن کثیر میں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے زمنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الحکمۃ، یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھیج کر فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور دانائی عطا فرما۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو آپ کے بارے میں قالا عبداللہ یعنی ابن مسعود نعمہ ترجم القرآن ابن عباس کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین ترجمان اور مفسر ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل تھے۔ اب سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی فی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قول کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو فرمایا یہ یعنی فی الصلاۃ المفروضۃ، یہ نماز فرض کے بارے میں ہے کہ نماز فرض میں جب امام پڑھ رہا ہو تو تم کیا ہو، خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ یہ نماز مفروضہ یعنی نماز فرضی کے بارے میں ہے۔ آگے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کہہ دیا تو نماز میں ظاہر ہے کب خاموش رہنا، جب امام قرآن پڑھے۔ اب اس بات کو کس نے نقل فرمایا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103۔ اور تفسیر ابن کثیر کو یاد رکھیں کیونکہ زیادہ تفسیر ابن کثیر کو ان کو محبت بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے دوستوں کو، تو تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز فرض کے بارے میں ہے کہ نماز فرض میں ظاہر ہے قرآن جب پڑھا جائے تو نماز فرض میں قرآن پڑھا جائے گا نا، تو اس لیے فرمایا خاموشی سے سنو، کیونکہ نماز سنت میں پڑھا جاتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، نماز فرض میں امام کے پیچھے ہوتا ہے، لہذا امام جب قرآن پڑھ رہا ہو تو بندے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103، کتاب القرۃ صفحہ نمبر 88 کے اندر، اور روح المعانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 150 کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ شان نزول کیا ہے، فرضی نماز کے بارے میں۔ اب ظاہر ہو گیا کہ آپ کا یہ فرمان ان کتابوں میں نے جو حوالے دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بغوی نے حضرت یہ تفسیر مدری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 507 کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بغوی نے حضرت مقداد بن اسود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کیا اما آن لکم ان تفہموا، کیا تم نہیں سمجھو گے، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ابھی سمجھ جاؤ بات کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سن لو اور بلکہ توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں امام مذکورہ آیت تفسیر جو میں نے کری ہے یہ تابعین عظام میں سے وہ بھی حضرت مجاہد بن جبیر ہیں، اور یہ اپنے دور کے تفسیر کے سب سے بڑے امام تھے۔ حضرت سفیان ثوری کا حضرت مجاہد کے بارے میں یہ قول ہے کہ کان سفیان الثوری یقول اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ، آپ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جب حضرت مجاہد کی تفسیر تمہارے پاس پہنچ جائے تو پھر کسی اور تفسیر کی حاجت نہیں رہتی۔ تو یہ حضرت مجاہد کے بارے میں، تو حضرت مجاہد نے وہ فرما دیا
کہ قرآن پاک کو کیا ہے تمہیں عقل آنا چاہیے، بلکہ ان کی یہ روایت کہ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کریم اول سے آخر تک 3 دفعہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کیا، قرآن کریم کی ہر آیت پر حضرت ابن عباس کو ٹھہراتا اور ان سے اس کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کون؟ حضرت مجاہد۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 کے اندر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مجاہد کیا فرما رہے ہیں، میں ہر بات نہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا بھی تھا اور ان کو ہر آیت پر ٹھہراتا تھا اور پوچھتا تھا حضور یہ آیت کس بارے میں ہے۔ تو حضرت مجاہد کی یہ تفسیر کہ مجاہد نے کیا فرمایا، مجاہد فی قولہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، کتاب القرأت صفحہ نمبر 10 کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن پاک کو تم توجہ سے سنو اور خاموش رہو، یہ نماز کے نزول کے بارے میں ہے۔ اب اس سے بڑی بات حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103، کتاب القرأت صفحہ نمبر 19، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ سے سنو بلکہ خاموش رہو اور تم سنو اس کو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تم سنو اس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا قال فی الصلاۃ، یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے اور پس تم خاموش رہو، تم توجہ سے سنو، وانصتو اور تم خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ فرضی نمازوں کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن الحسن فاستمعوا له وانصتوا قال فی الصلاۃ، کتاب القرأت صفحہ نمبر 91، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبید بن عمیر اور عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضرت عبید بن عمیر اور عطا بن ابی رباح وہ فرماتے انما ذلک فی الصلاۃ، یہ جو آیت ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو نماز کے بارے میں۔ اور کہاں لکھا؟ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103۔ تو یہاں اس سے بات سے ثابت ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہ یہ جو آیت ہے وہ تفسیر قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یاد رکھیں، اس پر تمام بزرگان دین میں، اور ساتھ یہ کہا حضرت ابن تیمیہ نے یہ تحریر فرمایا۔ ابن تیمیہ ہمارے دوستوں کا بڑا بہترین عالم دین ہے، تو ہم ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں وقول الجمہور، جمہور کا قول وہ صحیح ہو، یہ صحیح ہے، فإن اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جو بھائی جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ سے سنیں اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قال احمد اجمع الناس الا انہا نزلت فی الصلاۃ، فرمایا امام احمد نے اس پر اجماع کیا ہے، تمام لوگوں نے یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ فتاوی کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ بات موجود ہے۔ اب ان تمام سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں دوستوں کو بعض ہمارے چند دوستوں نے کوئی ایک اکا دکا جو تفسیر ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا یہ تفسیر جو ہے بھائی مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھیں وہ ضعیف تفسیریں ہیں، ضعیف تفسیر کا سہارا انہوں نے لے لیا ہے۔ ان تفسیروں کا کیا جواب ہے جن میں صحابہ کرام کے اقوال ہیں؟ اور پھر ایک اور چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو قرآن پاک کا یہ حکم کسی کے لیے نہیں، وہ مشرکین کے لیے، تو مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مسلمان بھی اس قرآن پاک کو توجہ سے سنے۔ اور پھر اور بات بھی یہ ایک آیت پر اللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاکم لعلکم تاکلون۔ اے نبی کریم آپ فرما دیجیے کہ تم آؤ میں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو، جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو
اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کی وجہ سے، تم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم سمجھ جاؤ۔ تو کیا اس جو آپ بتاتے ہیں تو پھر صرف کافر اور مشرک کے لیے یہ چیزیں لازمی ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، قتل کسی کو نہ کرے، نہ جو نعوذ باللہ؟ یہ سارا حکم اگرچہ یہ اس وقت یہ مشرکین اور کفار کے بارے میں کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سنا دو، لیکن حقیقت میں اس میں سارے مسلمان بھی آ رہے ہیں کہ مسلمان بھی والدین کی نافرمانی نہ کریں، قتل بھی نہ کریں اور اپنے نبی کی بات بھی سنیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھیں، ہمارے دوستوں نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میں بار بار یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات جو ہے میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ یہ میں نے جو کتابیں اس میں حوالے دے رہا ہوں یہ میں بزرگوں سے استفادہ کیا ہے، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں نے اللہ والوں سے استفادہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کرتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ دوسری قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مسئلہ قرأت خلف الامام حدیثوں کے بارے میں سوچ کے یا تو میں ان دوستوں کی پہلے حدیثیں رکھوں گا ان میں جواب دوں گا، یا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پہلے حدیثیں رکھوں گا۔ بہرحال آپ نے یہ میری تقریر کے جو چند نکات ہیں یہ آپ نے سننے بھی ہیں اور ان کو توجہ بھی کرنا ہے، اور آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو میرے سے وہ مسئلہ بھی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔